بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بیماری کے آنے سے پہلے بیماری کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، جس کو میں پری ڈیزیز سنڈروم کہتی ہوں۔ یہ نام میں نے اپنی کتاب میں بھی استعمال کیا ہے۔ WHO اس کو سب آپٹیمل ہیلتھ کہتا ہے، اگر ہم سب ہیلتھ بھی کہتا ہے۔ اگر آپ اس کی نشانیاں پہچان لیں گے نا تو بیماری سے بچیں گے، اور غیر ضروری اوور علاج سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ جو بڑی بیماری ہوتی ہے وہ کم از کم 8-10 سال کا ٹائم لیتی ہے باڈی میں اپنا گھر بنانے میں۔ بڑی بیماری کو میں آٹو امیون ڈس آرڈرز بھی کہہ سکتی ہوں، میں کینسر بھی کہہ سکتی ہوں، میں ڈائبٹیز بھی کہہ سکتی ہوں، میں ایستھما بھی کہہ سکتی ہوں، میں جو بھی آپ کی کرونک ڈیزیز ہے نا، ایون ہارٹ ڈیزیز بھی کہہ سکتی ہوں، سٹروک بھی کہہ سکتی ہوں، کڈنی فیلئر بھی کہہ سکتی ہوں، لیور فیلئر بھی کہہ سکتی ہوں۔ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ کم از کم 8-10 سال کا عرصہ لیتی ہیں آپ کی باڈی کو پہ قبضہ کرنے میں، ٹھیک ہے؟ اب اگر ایک انسان اپنی باڈی سے غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو وہ بیماری بڑے آرام سے آپ کے اندر آرگن فیلئر کر دے گی، ڈیزیز بنا دے گی، چوتھی سٹیج پہ کینسر پتہ چلے گا اور آپ غافل ہوں گے۔ میں اکثر مریضوں سے نا یہ جملہ سنتی ہوں، مریض آ کے مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو کچھ بھی نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب میں تو بالکل ٹھیک تھا یا تھی، اچانک کینسر آ گیا۔ کینسر کبھی اچانک نہیں آتا، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ بہت سے آپ کو کچھ دیر آپ کی باڈی آپ کو بہت سارے وارننگ سگنلز دے رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنی زیادہ زندگی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری جو باڈی ہے نا اس کو ہم نے کوڑے کا ڈبہ سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ مجھے جو سمجھ آتی ہے بات، میں نے کافی سال، میرے خیال ہے 2005 سے میں اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتی تھی اور نوٹس بناتی ہوں، اور آج تک یہ کام کر رہی ہوں۔ میں نے وہاں یہ دیکھا، وہاں یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری تو خود لی ہوئی ہے، اللہ نے ہمارے بچوں کو ہماری امانت کہا ہوا ہے، اللہ نے ہر چیز وہاں پہ بیان کی ہوئی ہے، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے علاوہ ساروں کی باتیں مانتے ہیں۔ تو ہم خود اپنے اللہ بنے ہوئے ہیں اس وقت نا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہی رزق دینا ہے، ہم نے ہی بچے پالنے ہیں، بچے ہمارے ہیں۔ اس قسم کی جھگڑے اور اس قسم کی پریشانیوں کی وجہ سے ہم ان مسئلوں میں پھنسے رہتے ہیں، اور جو بیماری ہمیں جب بتاتی ہے، وارن کر رہی ہوتی ہے آپ کی باڈی بیماری کے بارے میں، اس کی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ بڑی بیماریوں کے پری ڈیزیز سائن یہ ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انسان کی چہرے کی رونق ختم ہونا شروع ہوتی ہے، چاہے وہ 30 سال کا بندہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا آہستہ آہستہ رنگ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، وہ اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن آنا شروع ہوتا ہے، اس کی رات کی نیند گڑبڑ ہونا شروع ہوتی ہے، وہ سوتا ہے لیکن نہیں سوتا ہے، یعنی کچی نیند سوتا ہے، اس کی باڈی میں دردیں رہنا شروع ہوتی ہیں، اس کے پٹھوں میں کھچاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو گیسز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو ڈائریا یا قبض رہنے لگ جاتا ہے، اس کے مزاج میں ڈپریشن کا غلبہ ہونے لگ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو تھکانا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی باڈی میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت اور بیماری کے درمیان۔ تو ڈائبٹیز فوراً نہیں آتی، وہ بھی ٹائم لیتی ہے۔ اب میں جیسے آپ کو ڈائبٹیز کی نشانیاں بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز جو ہے اس کے آنے سے پہلے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کھانوں کے بعد میٹھا کھانے کی خواہش ہونا آنے والی ڈائبٹیز کا پکا سائن ہوتا ہے۔ کھانوں کے بعد، میں ریپیٹ کر رہی ہوں، کھانوں کے بعد کی شوگر کریونگ یہ بتاتی ہے کہ وہ بندہ ڈائبٹیز کی طرف جا رہا ہے۔ زیادہ بھوک کا لگنا، وزن کا اترنا،
یا وزن کا بڑھ جانا، پیشاب کا زیادہ آنا، پیشاب کا کنٹرول نہ ہونا، یہ کچھ موٹے موٹے سائن ہوتے ہیں جو ڈائبٹیز کے ہوتے ہیں، اور وہ ڈائبٹیز آنے سے پہلے ہمیں یہ ہماری باڈی بتاتی ہے کہ یہ چل رہا ہے باڈی میں، تو اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دو۔ تو میں آج آپ کو بڑی بیماریوں کے انکیوبیشن پیریڈ یا ان کے پری ڈیزیز سائن یا ان کی سب آپٹیمل ہیلتھ یا ان کی سب ہیلتھ کے بارے میں صرف تھوڑا سا اویئر کر رہی ہوں، تاکہ آپ لوگ کم از کم اینالائز کریں کہ آپ کے اندر اس میں سے کوئی سائن تو نہیں چل رہا۔ ہاں، ایک چیز میں بھول گئی ہوں آپ کو بتانا، اور وہ یہ ہے سردی کا لگنا۔ اگر کسی انسان کے پاؤں ٹھنڈے ہیں، اگر کسی انسان کو سردی مقابلتاً زیادہ لگتی ہے، اگر کسی انسان کے اندر کپ کپی رہتی ہے، تو بھی یہ وہ سائن ہیں جو بڑی بیماریوں کے ہیں۔ یہ نشانیاں کینسر کے مریضوں میں دیکھی جاتی ہیں اور کڈنی فیلئر کے مریضوں میں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے اندر تو نہیں یہ کوئی چیزیں موجود ہیں، اور اگر موجود ہیں تو اویئر ہونا شروع ہوں، احتیاط کرنا شروع کریں، ٹاکسن سے بچنے کی کوشش شروع کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرنا شروع کریں، اپنے لیے 2 رکعت نفل حاجت پڑھنا شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے۔ اور میں بھی آپ کو آگے بتاتی چلی جاؤں گی، میں کوئی ترتیب سے ٹاپکس نہیں لے رہی، جیسے جیسے میرے ذہن میں آ رہی ہیں باتیں میں ویسے ویسے ریکارڈ کر رہی ہوں۔